صاحب اور خاص طور پہ سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں. سر کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کوئی خاص وجہ ہے آپ کے مسکرانے کی؟ بٹوین دا لائن آپ میرے خیال سمجھ چکے تھے بات کو. سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو سہیل آفریدی صاحب کا اس وقت رول ہے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں تو یہی کہوں گا کہ وہ ابھی جس پوزیشن پر ہیں، جس سیٹ پر ہیں، وہ اس کے اہل نہیں تھے. ان سے بہت سینئر سیاستدان تھے. خان صاحب نے بہت جلد بازی میں ایک فیصلہ کیا ہے اتنے اہم صوبے کی جہاں دہشت گردی کے معاملات ہیں، جہاں اس ٹائم ڈیلی بیسس پہ نوجوانوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں پاک آرمی کے، تو وہاں پر ایسے صوبے میں جہاں تعمیراتی پروگرام جو وہ سٹرکچر ہے وہ ڈیمیج ہے، اس کو بلڈ کرنے کے لیے ایک جذباتی نوجوان کو وہاں لا کے بٹھا دینا، جبکہ ان کے پاس بڑے پرانے ان کے ساتھی سیاستدان ان کے ہم ایج ہیں، اب 75 نیئر بائی 75-6 کے تو ہیں خان صاحب، اس ایج کے جو تھے اتنے سینئر کسی پولیٹیشین کو لا کے بٹھاتے تاکہ وہ اداروں کے ساتھ بھی اور موجودہ جو حکومت ہے، جو وفاقی حکومت ہے، بیسک تو آئی ڈاکٹر صاحب ایک بات آپ نوٹ فرما لیں کہ حکومت سب کی ہے ملک میں. اس ٹائم صرف نون لیگ کی حکومت نہیں ہے، یہ سب حکومتی لوگ ہیں، اپوزیشن کہیں پر بھی نہیں ہے. یہ جو اپوزیشن کا ڈھونگ ہے نا، یہ عوام کے لیے رچایا ہوا ہے، یہ سب حکومت کا حصہ ہے. آپ دیکھ لیں نا کے پی کے کس کے پاس ہے، سندھ کس کے پاس ہے، بلوچستان کس کے پاس ہے، اس کے بعد آپ مرکز دیکھ لیں پنجاب کس کے پاس ہے، پھر آزاد کشمیر دیکھ لیں، یہ جو ہے گلگت دیکھ لیں کس کس کے پاس ہے، سب حکومتی ہیں یہ، اس میں اپوزیشن کہیں نہیں ہے. یہ صرف عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اب میں تو یہی کہوں گا سہیل صاحب کو جو معاملات ہیں عدالتی بیس پہ وہ خان صاحب کے ٹرائل ہو رہے ہیں وہ وہاں تک محدود رہیں، انتشار کی سیاست نہیں کریں، میرا مشورہ ہے ان کے لیے، اور اپنے صوبے پر توجہ دیں. تعلیم کے حوالے سے فنڈز روکے ہوئے ہیں. دیکھیں فنڈز، آج میں آپ کو ایک ڈاکٹر صاحب ایک اور بات بتا دوں، یہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ صوبائی حکومتوں نے ایک سسٹم چلایا ہوا کہ ہمارا فنڈ جو ہے نا وہ وفاق روک لیتا ہے اور ہمیں وفاق نہیں دیتا. ایک مثال ہے، ایک والد صاحب ہوتے ہیں، ان کو ان کے 4 بیٹے ہوتے ہیں. اب بیٹے کہتے ہیں کہ بابا جو ہم کمائیں گے نا وہ تو ہم ہی رکھ لیں گے، میں بھی نہیں کماؤں گا. آپ جو ہے نا ہمیں دو الٹا، چاہے جاؤ باہر سے قرضے لے کر آؤ، باہر سے بھیک مانگ کے آؤ، آ کے ہمیں دو. معلوم کر لیتے ہیں، معلوم نہیں ہے معلوم کر لیتے ہیں، معلوم کر کے پھر بولتے ہیں. اس ٹائم آپ پارٹی کے سربراہ بنے ہوئے تو آپ کو معلومات ہونی چاہیے. اس ٹائم جو معاملات ہو رہے ہیں نا فنڈنگ کے حساب سے، فنڈز جو ہیں اس میں جو معاملات ہیں صوبائی سسٹم پہ کہ انہوں نے کیا دینا ہے وفاق کو اور کیا وفاق نے ان کو دینا ہے، تو ایک تحریری معاہدے ہیں، وہ ایگریمنٹس ہیں. اب وہ دونوں طرف سے اگر فالو کریں گے تو یہ کبھی کوئی فنڈ کسی کے نہیں روکیں گے. اب ایک طرف یہ معاملات ہوں گے تو پھر یہی ہوگا. جی چونکہ سلمان نے مجھے بعد میں جوائن کیا ہے تو میں سلمان کو بھی موقع دوں گی. سلمان، آپ شاہد خاقان عباسی صاحب کی پارٹی صاحب کا تعلق ہے، ان کے بیانات ابھی بالکل مختلف قسم کے آ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھی کسی کا سہارا لے کے آ گئے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی جس طرح سے بیان دے رہے ہیں وہ آگے نکل جائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے بہت سارے سوشل میڈیا پہ بھی ان کے پوڈ کاسٹ پڑے ہوئے اور چینل پہ بھی پروگرام ان کے پڑے ہوئے ہیں. تو نون لیگ سے ان کی چھوڑنے کی صرف وجہ ایک تھی اور پارٹی بنانے کی وجہ بھی وہی تھی کہ عوام کو ووٹ جب دیتی ہے نا، عوام ووٹ دیتی ہے تو اس کو عزت دیں، جو نون لیگ نے نہیں کری. اس میں ان کے اختلافات پیدا ہو گئے تو چھوڑ دی. مطلب آن لائن ڈیلیوری میں عوام نے کچھ اور کہا، کچھ اور گیا. بالکل ایسے. اچھا اب آپ کا جو سوال ہے، شریف کا تھا مل گئے شہباز شریف صاحب. بالکل. اب آپ کا جو سوال ہے وہ اس سوال کا مقصد دیکھیں، اگر انہوں نے کرنے ہوتے تو پارٹی کیوں بناتے؟ آج بھی وہ وزراء کہیں وزارت پہ تو اپنی ہوتے سیٹ پہ، تو ان کو چھوڑنے کی وجہ ہی نہیں پڑتی. ان کو بنانے کا مقصد تھا اللہ کا دیا سب کچھ ہے، ٹائکون ہے، بزنس ٹائکون ہے اور ایک شخصیت ہے نامی جانی. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا عوام کو ابھی تک کسی نے ریپرزینٹ نہیں کرا، عوام مایوس ہے. ٹھیک ہے، ہمارا ایک ہی نعرہ ہے، جو ہمارا نعرہ ہے وہ بدلیں گے نظام. اب اس کی طریقہ کار کیا ہے، اس کا دیکھیں کہ پورا گراف بنایا ہوا ہے. ماشاءاللہ سارے پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں، تمام بڑے بڑے لوگ پارٹی میں انوالو ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس تمام چیزوں کو تمام لوگوں نے، عوام نے، پاکستان کی عوام نے، 25 کروڑ عوام نے تمام سیاسی جماعتوں کو آزما لیا ہے. سب نے اپنے اپنے مفاد کا فائدہ اٹھایا ہے، اپنے علاقوں سے الیکٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کے معاملات ہوتے ہیں امریکہ میں، تھائی لینڈ میں، بینکاک میں، ایسی جگہوں پہ.
کوئی عمرے پہ ہوتا ہے تو کوئی بزنس ٹور پہ ہوتا ہے. ایسے ہم دوسری شخصیات ملک کے آتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں شاہی خاندان آ رہا ہے. پاکستان سے جاتے ہیں تو بولتے ہیں اس کا تو ویسی ماشاءاللہ سے ہمارا پاسپورٹ ہی نل ہے 22 21 23 نمبر پہ ماشاءاللہ سے. تو دیکھیں بات صرف میں وہی بات. دوسری بات سیدھی سی یہ دیکھیں ہمارا طریقہ عوام پاکستان کا سیدھا سے مفتاح بھائی کا بھی اور شاہد خاقان عباسی صاحب کا بھی ہے کہ ہم اس کو تمام صوبوں کو ریفارم کریں گے. تمام تعلیم ہو گئے, قانون ہو گئے, اس کو ریفارم کرنا پڑے گا. اس کا طریقہ کار بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ان کی پالیسی ایس او پیز بنائی ہوئی ہیں. دوسری چیز یہ کہ جب تک آپ نچلی سطح پہ اپنی حکومت نچلی سطح پہ ضلعی اس پہ نہیں دیں گے تب تک یہ معاملات کلیئر نہیں ہوں گے. سر بالکل ٹھیک ہے, آپ کا موقع آ گیا. ایوارڈ میں تمام صوبوں کو فنڈ ملتا ہے. جب سندھ صوبہ جاتا ہے وفاق میں تو کہتے ہیں جی آپ کے حکومت کو تو ہم نے فنڈ دے دیا ہے, تو وہ وہی فنڈ جاتا کہاں ہے. میرا خیال ہے کہ سر میں آپ کے ساتھ ایک سندھ پہ خاص طور پہ پروگرام کروں گی. جہاں تک این ایف سی ایوارڈ کا تعلق ہے وہ پالیسی کو ریویو ہونا چاہیے, لیکن ابھی تک پالیسی ریویو ہوئی نہیں ہے, اس کا بھی ایک قانون موجود ہے. ہماری سیاست میں ہماری کسی ریاست سے بھی بات چیت نہیں ہے, کسی گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا انٹرفیئر نہیں ہے, ابھی کسی کے ساتھ معاملات ہمارے انٹرشپ بنے نہیں. ہمارے کو دیکھیں اللہ نے چاہا اسپیس دیا تو انشاءاللہ کام کریں گے. ابھی ہم اپنی گراؤنڈ لیول پہ جو ہماری گروتھ ہے اس کو ہم جوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, شاہد خاقان عباسی صاحب کو کیا گراؤنڈ ملنا ہے, ان کے فیصلے ان کی چیزوں کو سب جانتے ہیں, اور پی آئی میں بھی ان کے رول کے حوالے سے بھی سب کو علم ہے, اور مفتاح اسماعیل صاحب کا بھی اپنا بزنس بیک گراؤنڈ بھی سب جانتے ہیں. سر میں اس لحاظ سے تب بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ میں نے میٹرو پہ بھی کہا تھا پی آئی کے جب وہ چیئرمین تھے تب کا بجٹ دیکھ لیں, اور جب انہوں نے سر میں تنقید نہیں کر رہی ہوں, میں فیصلوں کی بات کر رہی ہوں. سر میں فیصلوں کی بات کر رہی ہوں. ایئر بلو ایئر لائن کے وہ آنر نہیں ہے, شیئر ہولڈر ہے. دیکھیں ایئر بلو کے وہ شیئر ہولڈر ہے, وہ کوئی سر میں تنقید پہ نہیں کہہ رہی ہوں. آپ نے کہا نا کہ ابھی موقع نہیں ملا, تو شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل صاحب کو پاکستان میں موقع بھی ملا ہے, اور گراؤنڈ بھی, اور لوگوں نے انہیں پہچانا بھی. تو 10 مہینے 12 مہینے میں انہوں نے کام بھی تو کریں, آپ دیکھ لیں. سر میں بات کرتے ہیں اس پہ بھی. آخر کی میں آ جاتی ہوں سلیم سچوانی صاحب. سلیم سچوانی صاحب, میں سہیل آفریدی کے حوالے سے خاص طور پہ پوچھوں گی. اب وہ لاہور کا رخ کر رہے ہیں, کوٹ لکھپت میں وہ اسیران سے ملیں گے, اور مین ان کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ واپس سے پارٹی کو ری یونین پنجاب میں کیا جائے. بہت سارے وہ کہتے ہیں جناب پنجاب میں مجھے کوئی مسئلہ ہوگا. ابھی تک تو پنجاب حکومت کہتی ہے کہ ہم نے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں کھڑا کیا, وہ جب آنا چاہتے ہیں وہ آ جائیں. کیا کہیں گے؟ یہ کہتی ہیں مگر کرتے نہیں ہیں. ابھی بھی انہوں نے ان کے راستوں میں رکاوٹیں بھی کھڑی کی, اور ایک ہوٹل جہاں پہ انہوں نے لنچ کرنے کا پروگرام بنایا ہوتا وہاں پہ انہوں نے چاروں طرف سے گھیر کے اس کو بند کروا دیا, ان کو کھانا بھی کھانے کو نہیں دیا گیا. یہ فسائیت بری حکومت ہے, یہ ڈری ہوئی حکومت ہے. ورنہ آپ کے سامنے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, بلاول صاحب کیا, مولانا فضل الرحمان صاحب کیا, شہباز شریف, نواز شریف, جو بھی اویلیبل ہوتا تھا وہ اپنے ریلیاں نکالتا تھا. سندھ سے لے کے اسلام آباد تک ریلیاں گئی ہیں, اور کوئی کسی نے اس تک نہیں کیا, کسی نے اس کو ٹچ تک نہیں کیا. مگر آج آپ دیکھ لیں کیا حرکت لگائی ہوئی. ایک لیڈر نہیں ہے, لیڈر کا ایک کارکن ہے, وہ ریلی نکال رہا ہے. اس کارکن سے بھی ان کو پریشانی ہے کہ وہ ان کا کارکن بھی بڑی ریلی نکال جائے گا, اس لیے کھانے تک کو انہوں نے وہ بینڈ کیا, وہ کھانا نہ کھا سکے تاکہ پریشان ہو کر جو جلدی گھر چلے جائیں, لوگ بھوکے پیاسے رہیں. آپ بتائیں جب اس طرح کے حکمران حکومت پہ ہوں گے تو کیسے چلے گا؟ یہ تمام تر فسائیت صرف اس لیے کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سلیم سچوانی صاحب, آپ وہ لوٹیں اور اس کے اوپر کوئی آواز نہ اٹھے. بہت شکریہ سلیم سچوانی صاحب. سلمان ہاشمی صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور ڈاکٹر شبیر احمد صاحب بہت شکریہ. میرے ملک پہ حکمران آئے جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.